یوم جمعہ ایک کام بہت اہم ہے کرنے والا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جو جمعہ کے دن، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، 200 بار درود پاک پڑھتا ہے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو بالخصوص یہاں تاجپور کے اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جمعہ کا دن جب بھی آئے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے. یہ بھی یاد رہے کہ جمعہ کے دن کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اس دن ڈھونڈ کر نیکیاں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے. اور یہ بھی یاد رہے چونکہ اس دن کا شرف، اس دن کی بزرگی، اس دن کا مرتبہ بھی بڑا ہے، تو جمعے کے دن کوئی ایک گناہ کرے اسے 70 گنا عذاب دیا جائے گا، یعنی 70 گنا ملٹیپلائی ہو جاتا ہے گناہ. تو ہمیں سوچنا چاہیے، بالخصوص ساری زندگی گناہوں سے بچنا ہے، مگر شب جمعہ اور جمعہ کا دن گناہ نہیں کرنے بلکہ خوب عبادت کرنی ہے. الحمدللہ شب جمعہ دعوت اسلامی نے کتنا اچھا مدنی کام میں عطا فرما دیا ہے کہ ہر شب جمعہ ساری دنیا میں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماع ہوتے ہیں، وہاں دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، ذکر و اذکار بھی ہوتے ہیں. تو وہ رات دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں، اپنے قریبی مدنی مرکز میں گزارنے کی نیت کر لیجئے، اور جمعے کا دن جمعہ کی نماز ادا کیجئے، خوب عبادتیں کیجئے، تلاوت قرآن کیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو آج کے دن کی برکت عطا فرمائے. حضرت سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، جس کسی نے جمعہ کے دن اچھی طرح غسل کیا اور صبح سویرے بیدار ہو کر مسجد کی طرف پیدل چلا، کسی سواری پر سوار نہ ہوا، امام کے قریب ہو کر بیٹھا اور اس کا جو خطبہ ہے وہ توجہ کے ساتھ سنا اور کوئی لغو بات نہ کی، اس کے ہر قدم پر چلنے پر ایک سال کے روزوں اور نمازوں کا اسے ثواب ملے گا. جمعے کے دن کو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ گزارنا چاہیے. اس کو یوم عید کہا گیا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے. جمعے کے دن کی اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی جمعہ کے دن انتقال کر جائے تو اس کو قبر کے منکر نکیرین کے سوال و جواب سے آسانی اور عذاب قبر سے نجات مل جاتی ہے. ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف جمعے کے دن ڈھونڈ کر نیکیاں کیا کرتے، مگر آج ہم نارمل طریقے سے جمعہ گزارتے ہیں. جمعے کے دن بھی معاذ اللہ گناہوں کا سلسلہ ہوتا ہے. یاد رہے جہاں جمعہ کا دن اس قدر مبارک ہے، وہاں جمعہ کے دن اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس گناہ کو بھی 70 گناہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو کبھی بھی شب جمعہ، جمعرات کی رات، ویسے تو کبھی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، مگر اسپیشلی جمعرات اور جمعے کو زیادہ احتیاط اور زیادہ نیکیاں کرنے کی عادت ڈالیں. یعنی اگر اعلان ہو جائے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوگا جو جتنا کمائے گا اس کو 10 گنا کر دیا جائے گا، اس دن کتنا کام کریں گے ہم؟ ارے ایک دن میں 10 گنا ملٹیپلائی. جمعے کے دن ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر. مثال کے طور پہ آپ نے 2 دن بعد کوئی نیکی کا کام کرنا تھا، آپ نے کسی کی کوئی مدد کرنی تھی، مسجد میں کچھ رقم دینی تھی، کوئی بھی نیکی کا کام کرنا تھا، کوشش کریں وہ جمعے والے دن پہلے کر لیں تاکہ 70 گنا اس کا جو ہے وہ ثواب مل جائے. برسوں ہو گئے جمعہ پڑھتے ہوئے، امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا. اب ہم لوگ عربی تو جانتے نہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی سوچا یہ جو خطبہ دیا جاتا ہے اس میں ہمارے لیے کیا کیا میسج ہوتا ہے؟ آج انشاءاللہ جمعے کے خطبہ رضویہ کے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں کہ یہ بار بار آپ نے الفاظ سنے ہوں گے، کئیوں کو خطبہ یاد بھی ہو گیا ہوگا، لیکن کیا کہتے ہیں امام صاحب یہ سمجھ نہیں آتا. حالانکہ ہمیں اس کا ترجمہ ماشاءاللہ کتابوں میں ملتا ہے، پڑھے تو صحیح یہ کون سا میسج ہے جو گویا ہر جمعے ہمارے لیے دہرایا جاتا ہے. میں چند انشاءاللہ جمعے کے خطبے سے مدنی پھول پیش کرتا ہوں اور سنیے کتنے خوبصورت الفاظ میں ہر جمعہ ہمیں کیا یاد دلایا جاتا ہے. جمعے کے دن اعلان ہوتا ہے، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان. خطبہ دینے والا کہتا ہے وصیت کرتا ہوں تم کو اور اپنے نفس کو پرہیزگاری کی اللہ عز وجل کے لیے تنہائی اور لوگوں کے سامنے. فإن التقوی سنام ظہور الایمان، اس لیے کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی ہے. ہمیں تقوی کا درس دیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے، اور فرمایا گیا کہ پرہیزگاری ایمان کی انتہائی بلندی پر ہے.
اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم نہ لوگوں کے سامنے گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ اکیلے میں گناہوں سے باز آتے ہیں، نہ لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ اکیلے میں رب سے ڈرتے ہیں۔ ابھی جو مذہبی حلیے والے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے تو شرم کر لیتے ہیں کہ چلو کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، مگر سوچئے جب اکیلے میں ہوتے ہیں، ہماری خلوتیں ہوتی ہیں، اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ آج بڑا بھائی نہ دیکھ لے، میرا دوست نہ دیکھ لے، میری عزت کرنے والا نہ دیکھ لے، اس بات کا تو خیال ہے، مگر تنہائی میں جب دروازہ بند ہوتا ہے اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جس سے سب سے زیادہ شرم کرنی چاہیے تھی وہ دیکھ رہا ہے، اور ہم اس وقت بے شرمیاں کرتے ہیں، اس وقت گناہ کرتے ہیں۔ اے میرے بیٹے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، یہ کتنی بری بات ہے کہ رب دیکھ رہا ہو اور بندہ اسی کی نافرمانی کر رہا ہو۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیا خوب فرماتے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، یعنی جس کی نافرمانی کر رہے ہو چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار حال کیا ہونا، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر وہی ناراض ہو گیا میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ہمارا کیا بنے گا؟ خدا را آج مبارک دن اور مبارک مہینہ ہے، اپنے اندر یہ احساس پیدا کیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جس کا یہ احساس اجاگر ہو گیا اس کو انشاءاللہ گناہ سے بچنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایک بار ایک شخص، کتابوں میں لکھا یہ واقعہ، اس نے ایک عورت کو گناہ کے ارادے سے پکڑا، ہاتھ میں خنجر تھا، لوگ جمع ہو گئے، لیکن وہ بدماش تھا، اس سے چھڑانے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ اس زمانے کے ایک بزرگ وہاں سے گزرے کہ دیکھا ایک بدماش نے ایک عورت کو پکڑا ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، لوگ جمع ہیں، بزرگ قریب تشریف لے گئے اور اس کے کان میں کچھ فرمایا۔ ان کا کچھ فرمانا تھا کہ وہ بدماش جو تھا گناہگار تھر تھر کانپنے لگا، ہاتھ سے وہ خنجر بھی گر گیا، عورت بھی چھوٹ کر چلی گئی، دھڑام سے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، کہنے لگے تمہارا تو بڑا کر و فر تھا، تم تو بڑے جری، کسی کو جواب نہ دیتے، تم سے کوئی بات نہ کر سکتا، اتنا ڈرتے تھے لوگ تم سے، ایسا کیا ہوا کہ تم بے ہوش ہو کر گر گئے؟ وہ بدماش کہتا ہے پہلے یہ بتاؤ وہ تھے کون جنہوں نے میرے کان میں کچھ کہا؟ کہا وہ تو زمانے کے فلاں فلاں ولی تھے، کہا انہوں نے میرے کان میں آ کر صرف یہ کہا کہ جو تم اس وقت کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا۔ اے کاش اکیلے میں گناہ کرتے وقت، برائیاں کرتے وقت، حرام کماتے وقت، ملاوٹ کرتے وقت، جھوٹ بولتے وقت، انٹرنیٹ پر یا ٹی وی پر فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے حیائی کے مناظر دیکھتے وقت یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جمعہ کے دن بار بار گویا ہمیں ریمائنڈر کال دی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ عز وجل فی السر والاعلان، اکیلے میں ہو یا تنہائی میں یا لوگوں کے سامنے ہو، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں، ہر جمعے یاد دلایا جا رہا ہے دیکھو اللہ سے ڈرنا، وہ دیکھ رہا ہے، مگر جمعہ پڑھ کے جا کر پھر گناہ کرتے ہیں، جمعے کے دن بھی برائی کرتے ہیں۔ ایسا نہ کریں، آئیے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ كُلِّ شَجَرٍ وَحَجَرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ کو یاد کرو ہر درخت اور پتھر کے نزدیک، اور جان رکھو اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اعلان ہوتا ہے۔ ذکر کرو رب کا، پتھر اور شجر اور حجر کے پاس، یعنی جہاں سے گزرو رب کو یاد کرو، مگر ہمارا حال یہ ہے ہم جدھر سے گزرتے ہیں وہاں رب کی نافرمانی کر۔ کتنے گواہ بناؤ گے؟ کون سی جگہ ہے جو ہمارے گناہ کی گواہ نہیں؟ ارے ہمارے بزرگ تو وہ ہوتے جدھر سے گزرتے ادھر عبادت کر، جس جگہ سے گزرتے مسجد دیکھتے کہتے اس میں بھی 2 رکعت نفل پڑھ لوں، مسجد میں جاتے چاہتے ہر ستون پر 2 رکعت پڑھ لوں تاکہ یہ جگہ گواہ ہو جائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے ایک جگہ سے گزرے، واپس آئے، پھر گزرے، لوگوں نے کہا حضور اب ابھی تو گزر کر گئے تھے، کہا میں اس سڑک سے گزر تو گیا مگر خیال آیا اس سڑک پہ گزرتے گزرتے اللہ کا ذکر نہ کیا تھا، میں چاہتا ہوں جس راستے سے گزروں وہ راستہ میرے ذکر اللہ کا گواہ بن جائے۔ سوچو ہمارے بزرگ تو یہ چاہتے تھے، مگر ہمارا حال ایسا ہے کہ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے کو گالیوں کا گواہ بنا رہے ہیں، اس راستوں کو معاذ اللہ
गाड़ी में भी जाते हैं तो म्यूजिक चलाते हैं, सारा रास्ता वो गवाह हो जाए कि मैं गुनाह करते करते गुजरा हूं। मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो कान में हेडफोन लगा के म्यूजिक सुनेंगे, एक एक सड़क को गुनाह का गवाह कर रहे हो। होना तो ये चाहिए कि मेरा सफर भी जारी हो, मेरा जिक्र भी जारी हो, मेरे जबान पर सरकार अलैहिस्सलाम पर दुरूद भी जारी हो, जिधर से गुजरूं वो जगह मेरे जिक्रुल्लाह की गवाह बन जाए। जुम्मे के खुतबे में एक और बात हमें डराई जा रही है, समझाया जाता है, वो अन्नल्लाह लैसा बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह ताला गाफिल नहीं है उससे जो तुम अमल करते हो। वो देख रहा है, वो गाफिल नहीं, हम गाफिल होते हैं, वो रब गाफिल नहीं है। ए मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, फिर आगे जाकर हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का दर्स किस प्यारे अंदाज में खतीब दिया करते हैं। फरमाया जाता है फ़इन्नस्सुनन हियल अनवार, इसलिए कि सुन्नतें यही अनवार हैं। वज़य्यनू कुलूबकुम बिहुब्बि हाज़ा नबिय्यिल करीम, और मुज़य्यन करो अपने दिलों को उस नबी करीम की मोहब्बत से। अगर दिलों को मुज़य्यन करना है, दिलों को डेकोरेट करना है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मुज़य्यन करो। फिर फरमाते हैं फ़इन्नल हुब्ब हुवल ईमान कुल्लु, गौर से सुने कि मोहब्बत वही ईमान है। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, अला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला। हर जुमे को 3 बार ये ऐलान सुनते हो, कभी इसका माना समझने की कोशिश की? ये बताया जा रहा है खबरदार नहीं है उसके लिए ईमान जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नहीं। अरे मोहब्बत नहीं तो ईमान ही नहीं है। अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अला, आका की मोहब्बत ये ईमान की जान है, ईमान की असल है। अगर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं, उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं है। और ये बात फकत इस खुतबे में नहीं बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। मेरे आका फरमा रहे हैं, तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसके वालिद, उसकी औलाद, बल्कि तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। ये ईमान की असल है मेरे बीच इस्लामी भाइयों। हम भी नारा लगाते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ना हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। बड़ा बेहतरीन नारा है और यही बात हमें हदीस भी सिखा रही है, जिंदगी फजूल है। अगर वाकई नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत नहीं, मगर अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो कि क्या वाकई मोहब्बत है या खाली नारा ही है। मोहब्बत होती तो मैं ऐसा होता, वाकई सच्ची मोहब्बत होती तो मेरा ऐसा किरदार होता। ये आका फरमाए कुछ और मैं करूं कुछ। अरे जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर बात से भी मोहब्बत होती है, उसकी हर अदा से भी मोहब्बत होती है। देखो मोहब्बत की तो सहाबाए किराम ने की, कैसी मोहब्बत की कि आज सुनते हैं तो ईमान ताजा हो जाता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें समझाया जा रहा है कि अगर रब अज़्ज़ वजल की तरफ से बरकतों को पाना है, रहमतों को हासिल करना है, कुरान कहता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए रसूल फरमा दीजिए, अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो। मोहब्बत अल्लाह से करते हो तो इत्तिबा मेरी करो। क्यों, क्या होगा? अल्लाह तुमको अपना महबूब बना लेगा। सरकार की इत्तिबा करेंगे, अल्लाह महबूब बना लेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और अल्लाह बहुत ज्यादा बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। ए मेरे पीछे इस्लामी भाई, ये कुरान का भी हुक्म है कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा की जाए, नबी पाक की सुन्नतों पर अमल किया जाए। मगर बदकिस्मती से आज मोहब्बत का दावा तो हम सब करते हैं, मगर सुन्नतों से हम सारे जिंदगी से ऐसा लगता है कि दूर गुजार रहे हैं। हमारे असलाफ कैसे मोहब्बत करते, कैसे इताअत करते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर आशिक अकबर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपकी वफात का वक्त आता है, सारी जिंदगी तो नबी पाक की सुन्नतों पर अमल किया, आखिरी वक्त क्या आलम है। अपनी वफात से चंद घंटे पहले उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ्त फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कफन मुबारक में कितने कपड़े थे और आपकी वफात किस दिन हुई थी। देखो सुन्नत पर अमल का जज्बा कैसा है। इंतकाल के वक्त पूछा जा रहा है कि कफन में मेरे आका के कितने कपड़े थे, वफात किस दिन हुई। इस सवाल की वजह ये थी कि सारी जिंदगी तो नबी पाक के तरीके पर चला हूँ,
आखिरी वक्त कफन भी उतने ही कपड़ों में मिल जाए और काश दिन भी वो नसीब हो जाए जो आका को नसीब हुआ। वो कफन कैसा था मालूम करते थे, हम लिबास कैसा है वो नहीं पहनते। सोचिए ये कैसी मोहब्बत है। अला ला ईमान लिमन ला मोहब्बत अला, उसके लिए ईमान नहीं, कामिल ईमान वाला वो नहीं जिसके दिल में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नहीं। ऐ मेरे बीच और प्यारे इस्लामी भाइयों, मोहब्बत फकत ज़बानी नारों का नाम नहीं, हमारे किरदार में इश्क रसूल झलकना चाहिए, हमारी आदतों में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अंदाज झलकना चाहिए। हमारे असलाफ तो उन सुन्नतों पर भी अमल करते जिसका हुक्म नहीं होता था, मगर वो चाहते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा को अदा किया जाए। एक मर्तबा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुजर एक ऐसी जमात से हुआ कि उसके सामने खाने के लिए एक भुनी हुई मुसल्लम बकरी रखी हुई थी। लोगों ने आपको खाने के लिए बुलाया, हुजूर आइए आप भी हमारे साथ खाइए। हजरत अबू हुरैरा क्या कहते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, मेरे आका ने जिंदगी भर कभी जौ की रोटी भी पेट भर कर ना खाई। मैं भला इन लजीज और पुरतकल्लुफ खानों से कैसे अपने दिल को बहला सकता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऐसी याद थी उनके दिलों में। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाई, और आज हमारा क्या हाल है, अनुकूल है। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकान मस्जिद नबवी से मिला हुआ था और उस मकान पर परनाला था और बारिश की वजह से आने वाले नमाजियों के ऊपर वो पानी गिरता था। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस परनाले को उखाड़ दिया ताकि नमाजियों को तकलीफ ना हो। अब उन्होंने अपने तौर पे ये काम किया। हजरत अब्बास आए, आकर अर्ज करते हैं, खुदा की कसम इस परनाले को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी गर्दन पर सवार होकर लगाया था। आका ने अपने हाथों से लगाया था, हालांकि अमीरुल मोमिनीन हैं। अमीरुल मोमिनीन से तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब पता चला कि ये परनाला आका ने लगाया था, हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं, ए अब्बास मुझे मालूम ना था, अब मैं आपको हुक्म देता हूँ, आप मेरी गर्दन पर सवार होकर इस परनाले को वापस लगा दीजिए। सो चीज आका ने की, मैं कैसे इसको खत्म कर दूं, इस कदर मोहब्बत। मगर आज जो काम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बताए, हमने वो खत्म करना शुरू कर दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, नमाज पढ़ो मेरी आंखों की ठंडक है। आज जुम्मे की नमाज में मस्जिद फुल है, आज ही असर की नमाज में क्या हो जाएगा? क्या जुम्मे के बाद आने वाली असर फर्ज नहीं? क्या आज फजर की नमाज जो थी वो हम पर फर्ज नहीं? नमाजी भी होता है, बड़ा हंसते हंसते कहता है, जनाब क्या करूं, 4 नमाजें पढ़ता हूं, फजर में आंख नहीं खुलती। उससे पूछें कि जिस दिन तुम्हारी सुबह 7 बजे ट्रेन होती है, उस दिन कैसे 5 बजे तुम्हारी आंख खुल जाती है? जिस दिन सुबह 6 बजे बस पे जाना होता है, उस दिन घर वालों को भी कहकर सोते हो, अलार्म भी रखते हो। जिसको सुबह नौकरी पर 7 बजे पहुंचना होता है, पता है लेट हो गया तो लेट मिनट लग जाएगी, पैसे कट जाएंगे, वो अपनी नौकरी पर पहुंच जाता है। तो जवाब आएगा, नौकरी की अहमियत है, फ्लाइट की अहमियत है, ट्रेन और बस पर जाने की अहमियत है, हमारे नजदीक नमाज की अहमियत नहीं। ऐसा ना करें मेरे नीचे इस्लामी भाइयों, आज नियत करें, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जोर से नारा लगाएं, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। इसी तरह मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज को मना कर दे, हमारे सहाबा फिर उसकी तरफ मुंह मोड़ कर नहीं देखते थे। एक बार हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, सोने की अंगूठी पहने हुए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ से वो अंगूठी निकाली और फेंक दी और फरमाया, तुम में से कोई चाहता है कि आग के अंगारे को अपने हाथ में डाले? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। दूसरे लोगों ने कहा कि अपनी अंगूठी तो उठा लो, इसको उठाकर बेच देना, कोई नफा हासिल कर लेना, पहनना मत। वो आशिक रसूल क्या कहता है, खुदा की कसम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंगूठी को फेंक दिया है, मैं अब इस अंगूठी को कभी नहीं उठा सकता, उसे छोड़कर वहीं चला गया। ये था नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत का अंदाज। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, अब यहाँ शरई मसला भी समझ लीजिए कि मर्द ये जेवरात नहीं पहन सकते। पता नहीं कहाँ से ये तरीका आ गया है। पहले औरतों का सुना था बालियां पहनना, अब मर्दों ने भी बालियां पहनना शुरू कर दी। बालियां सिर्फ कानों में नहीं, पता नहीं किधर किधर पहनना शुरू कर दी हैं। तौबा तौबा तौबा। ऐ मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, क्या हो गया हमें? आज 2 हाथ हैं, कड़े ज्यादा हैं, 10 उंगलियां हैं, अंगूठियां ज्यादा हैं, गला एक है,
چیلے زیادہ ہیں. ارے مرد کے لیے تمام زیورات یہ ناجائز اور حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. مرد فقط ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے, وہ بھی چاندی کی ہو, اور وہ چاندی کا وزن بھی 4.5 ماشا سے کم ہو, اور اس کے اندر ایک نگینا, ایک پتھر بھی ہو. بغیر پتھر والی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتے, یا 4.5 ماشا سے زیادہ وزن والی انگوٹھی بھی نہیں پہن سکتے, اور وہ بھی فقط چاندی کی ہو اور کسی دھات کی نہ ہو. لیکن اتنے زیورات پہننے کی عادت بن گئی. لوگ کہتے ہیں مدینے سے چھلا لایا ہوں, مدینے سے کڑا لایا ہوں. ارے مدینے والے نے جو فرمایا اس پر عمل کیجئے. تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, بات چل رہی ہے سنت رسول کی, محبت رسول کی. خدارا اپنے سراپے کو دیکھ لیجئے کہ کیا سرکار کا عاشق ایسا ہوتا ہے, اس کا چہرہ ایسا ہوتا ہے, اس کا لباس ایسا ہوتا ہے, اس کا کھانا پینا ایسا ہوتا ہے. ہم جمعے کے خطبے میں بار بار یہ اعلان سنتے ہیں, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب آپ گھر جائیے گا, جو میرے مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی میں یہ بات عرض کروں گا, ذرا آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے گا اور اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا, اور وہ سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام دکھتا ہوں. آقا کا عاشق کہلاتا تو ہوں, کہتا تو ہوں اپنے آپ کو. ذرا اوپر سے شروع کیجئے گا. بال نبی پاک کے طریقے والے ہیں یا آقا کے دشمنوں کے طریقے والے ہیں؟ پھر چہرہ سنت کے مطابق ہے یا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں والا چہرہ؟ چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں پست کرو, اور میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ. یہ کیسا عاشق ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ پھر ذرا لباس دیکھیے گا اپنا, اگر سنتوں والا ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں انگریزوں والا اور بے پردگی والا لباس ہے, پھر اپنے آپ سے پوچھئے گا کہ میں کہاں سے مسلمان ہوں. پھر ذرا تھوڑی دیر گفتگو کرتے وقت نوٹ کیجئے گا کہ ہماری گفتگو کے اندر الفاظ کون سے ہیں. کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی عادت ہے؟ سبحان اللہ, ماشاء اللہ, انشاء اللہ, یہ ہماری زبان پر ہے یا فلمی ڈائلوگ ہیں, گانے باجے ہیں, بے حیائی کی باتیں ہیں؟ ارے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں کسی کے ساتھ تو سمجھ نہیں آتا کہ مسلمان کے ساتھ کھا رہے ہیں یا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں. الٹے ہاتھ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں, اور جناب انداز ہی دوسرا ہے. میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, خدارا غلامی رسول کا دعویٰ کرنے والوں اپنی اسکیننگ کرو کہ میں واقعی غلام رسول ہوں. ارے غلام رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو دور سے دیکھیں تو پتا چل جائے کس کا غلام ہے. شاعر لکھتا ہے نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ہمیں دور سے دیکھ کر پتا چل جائے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق اور امتی جا رہا ہے. محبت کیجئے, اپنے آقا سے ٹوٹ کر محبت کیجئے, مگر ان کے طریقے پر عمل بھی کیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام جھوٹا نہیں ہوتا, آقا کا غلام دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق حرام کمانے والا نہیں ہوتا. ارے کیسے وہ سود کا کاروبار کرے گا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ سود کے 70 درجے ہیں اور اس کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے اس کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. کہ نبی پاک کا غلام سود کا کاروبار کرے گا؟ ارے سود کا کام کرنے والے کو اللہ سے جنگ کرنے والا کہا گیا. چھوڑ دو یہ کاروبار, نہ کرو کاروبار میں ملاوٹ, نہ بولو جھوٹ, نہ کماؤ حرام. یہ سرکار کی غلامی نہیں, یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. یہ جمعے کا خطبہ زبردست میسج ہے ہمارے لیے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. ارے نہیں ہے اس کا ایمان کامل جس کے دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں ہے. محبت کیجئے. وہ دل بیکار ہے جس دل میں عشق رسول نہیں, وہ دل بیکار ہے جس دل میں محبت رسول نہیں ہے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اس کے بعد جمعے کے خطبے میں ہمیں اور آگے جا کر سمجھایا جا رہا ہے البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدیر تدان. اس کا ترجمہ اگر سمجھ آ جائے نا, یہ اطلاع دینے کے لیے کافی ہے. فرمایا جا رہا ہے البر لا یبلا, نیکی پرانی نہ ہوگی, والذنب لا ینسا, اور گناہ بھلایا نہ جائے گا, والدیان لا یموت, اور جس نے فیصلہ کرنا ہے, جس نے بدلہ دینا ہے, وہ مرتا نہیں, اسے موت نہیں آتی. اعمل ما شئت کما تدین تدان, کہا گیا کر لے جو کچھ کرنا ہے, بدلہ دیا جائے گا.
کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت۔ یہ اتنی زبردست حدیث ہے۔ فرمایا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکیاں کرتے جاؤ کرتے جاؤ، جمع کراتے جاؤ، وہ رب نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ والذنب لا ینسا، گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں، مگر یہ گناہ بھلایا نہیں گیا، کہیں نوٹ ہو گیا۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم نے اتنے گناہ کیے ہمیں یاد ہی نہیں ہے، نیکیاں ساری یاد رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے اسلاف نیکیاں بھول جاتے، گناہ یاد رکھتے۔ آج ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ 15 سال پہلے مدینے گیا تھا، 10 سال پہلے میں نے مسجد کو پیسے دیے تھے، 5 سال پہلے فلاں غریب کی شادی کروائی تھی۔ کسی کے ساتھ 10-15 منٹ بیٹھو، اپنی 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتا ہے۔ اس سے پوچھیں جناب کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے؟ 15 سال پرانی نیکی یاد رکھ کے گنوائی جا رہے ہو، کل جھوٹ بولا تھا، آج صبح تم سے بدنگاہی ہو گئی تھی یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ نے غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ کیسے لوگ ہیں ہم گناہ کری جا رہے ہیں، بھولی جا رہے ہیں، مگر وہ ذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جائے گا۔ والدیان لا یموت، میں مر جاؤں گا، مگر جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے حکم سنانا ہے، اسے موت نہیں آنی۔ اگر گناہوں پر پکڑ ہوئی ہم کہاں جائیں گے؟ اسی جمعے کے خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت ہر جمعے کو یاد دلائی جاتی ہے۔ فرمایا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ اے نیکیاں کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اے روزے رکھنے والوں، اے ذکر کرنے والوں، اے حلال کمانے والوں، اے نیکی کی دعوت دینے والوں، اے اللہ کی رضا کے کام کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ قرآن اعلان کر رہا ہے جو ذرہ بھر بلائی کرے گا اسے دیکھے گا۔ اور اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے حرام بولنے والوں، اے حرام دیکھنے والوں، اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والوں، اے مسلمانوں کے مال دبانے والوں، اے اپنے ماں باپ کو ستانے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے جھوٹ بولنے والوں، غیبت کرنے والوں، بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں، سنو قرآن کہتا ہے جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ دیکھے گا۔ قیامت کے دن اگر ہماری برائیاں ہمارے سامنے کر دی گئی اور کہا گیا پڑھو، ہم کہاں جائیں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن میں جا بجا یہ حکم موجود ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا۔ خوشخبری ہے ان کے لیے کہ جن کے سیدھے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، مگر قرآن ہی کہتا ہے کہ بد نصیب ہوں گے چند لوگ وہ جن کی پیٹھ توڑ کر ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا۔ کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ، ذرا سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے میں کیا کیا ہے۔ اور چھپ چھپ کر گناہ کیے ہیں، رات کے اندھیرے میں دروازہ بند کر کے گناہ کیے ہیں، اگر وہ پڑھنے پڑ گئے تو کہاں جائیں گے؟ اس میدان محشر میں ہمارے آقا بھی ہوں گے، تمام انبیاء کرام بھی ہوں گے، صحابہ کرام بھی ہوں گے، ہمارے غوث اعظم بھی ہوں گے، ہمارے پیر و مرشد بھی ہوں گے، ہاں ہمارے والدین ہوں گے، ہم سے محبت کرنے والے دوست بھی ہوں گے۔ ہم کیسے اپنی گندی باتیں پڑھ کر سنائیں گے؟ نہ کرو ایسے کام جس کے لیے قیامت کے دن شرمندہ ہونا پڑے، نہ کرو ایسے اعمال کے قیامت کے دن جواب نہ بن پڑے۔ نیکیاں جمع کر لو، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، فقط دنیا کے لیے نہ جیو، قبر میں تجوری نہیں، کفن میں جیب نہیں، فقط مال جمع کرنے کے لیے نہ جیے، قبر میں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ، وہ رب بڑا قریب ہے، آؤ اس سے معافی مانگ لو، آؤ توبہ کر لو، آج رب کی بارگاہ میں سر کو جھکا لو۔ میرا رب اتنا قریب ہے، بندہ ساری زندگی گناہ کرے، ایک بار سچی توبہ کر لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ آؤ آج توبہ کر لو، نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، مگر میرا رب اتنا قریب ہے کہ ایک بار سچی توبہ بندہ کر لے، وہ نامہ اعمال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ دنیا میں ہم جرم کریں، ہمارا ریکارڈ لکھ لیا جاتا ہے،
میرے رب کی شان دیکھو، بندہ توبہ کرے رب نامہ اعمال سے سارے گناہ ہی مٹا دیتا، بلکہ جس پر کرم نواز ہو جائے اس کے گناہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ بس توبہ کرنے کی دیر ہے، سر جھکانے کی دیر ہے، پکا ارادہ کرنے کی دیر ہے۔ سوچو کب تک گناہ کرو گے؟ ارے کب تک اپنے رب کو ناراض کر کے جیو گے؟ آپ پکارو اسے، کر لو سچی توبہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مولا میرے گھر پہ بیٹھے ہیں، مالک ہم خطا کاروں کو معاف فرما دے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے ایک فرشتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اس فرشتے کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اسے میرے بندے کی قبر کے پاس لے جاؤ تاکہ یہ میرے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے اور میرے بندے کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی رہیں۔ ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، قبر میں خوب کام آتی ہے، بے کسوں کی ہے یار غارد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والے زخمی حالت پہ نماز پڑھے ہیں، آج سر میں درد ہو تو بندہ کہتا ہے یار اب کل سے نماز پڑھوں گا۔ آج تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے مسجد میں نہیں گیا۔ نماز کو اتنا حقیقت جانتے ہو کہ تمہاری سر میں درد ہو تو نماز سے نہیں جائے ہے؟ سر میں درد ہوا تو کوئی دوپہر کا کھانا چھوڑا ہے؟ بخار بھی ہوتا ہے تو بندہ اپنی دکان ہو تو کھولنے جاتا ہے۔ نوکری والے تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں، البتہ اپنی دکان ہو تو وہ بخار میں بھی جاتا۔ کیوں؟ یار کاروبار ہے، میرا اپنا کاروبار ہے، تمہیں اپنے کاروبار کی فکر ہے، تمہیں نماز کی فکر نہیں۔ حالانکہ نماز وہ برکت والا کام ہے، نماز پڑھو اللہ صحت عطا فرمائے، نماز پڑھو روزی میں برکت ہوگی، نماز پڑھو چہرے کا نور ملے گا، نماز تو پریشانیاں دور کرتی ہے۔ مگر لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر نماز چھوڑ دیتے، مگر آج ہم نیکیوں سے دور بھاگتے ہیں اور گناہوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اچھا اب ایک اور بہت پیارا عمل جس کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، وہی میں نے تو تفسیر بتائی کہ اللہ کی رحمت راضی ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمت برستی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے۔ اب وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ چیک کر لیں ان میں ہیں کہ نہیں۔ فرمایا نمبر 1 وہ بندہ جو رات کو اٹھے، بستر چھوڑے، اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں بتاؤ میرے بندے کو نیکی پر کس نے اکسایا ہے؟ فرشتے عرض کرتے مولا تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہاں میں جانتا ہوں مگر تم مجھے بتاؤ۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم تو نے اسے ایک چیز یعنی جہنم کا خوف دیا ہے، یہ اس سے ڈرتا ہے۔ اے اللہ تو نے اس کو ایک چیز جنت کی امید دلائی ہے، یہ اس کی امید رکھتا ہے۔ اے اللہ یہی خوف اور امید ہے جس نے اسے رات کی نیند قربان کر کے تیرے حضور کھڑے ہونے پر ابھارا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ جس چیز سے ڈرتا ہے یعنی جہنم سے ڈرتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو اس سے امن بخشا، اور جس کی امید رکھتا ہے یعنی جنت کی، میں نے جنت اس پر واجب کر دی۔ رات اٹھ کر جب دنیا سوئی ہو بندہ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے، اللہ فرشتوں کے سامنے گویا فخر فرماتا۔ دوسرے نمبر پر سنو، فرمایا دوسرا وہ شخص جو حق و باطل کی لڑائی میں شریک ہوا، ثابت قدم رہا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا، یا اللہ پاک نے اسے فتح عطا فرمائی، اللہ اس بندے کو دیکھ کر بھی مسکراتا ہے۔ جہاد کرنے والے مجاہدین یا تو شہید ہو جائیں یا غازی ہو کر لوٹے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رحمت ان پر بھی چھما چھم برستی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا تیسرا وہ بندہ جو رات کو سفر کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے آخری حصے میں جب کہیں ٹھہرتا ہے تو اس کے ساتھ والے سو جاتے ہیں مگر وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگتا ہے، اس بندے کو دیکھ کر بھی اللہ پاک مسکراتا ہے۔ اجتماعی عبادت کے بڑے فائدے ہیں۔
اجتماع میں آنا، محفل میں آنا، دعا میں شرکت کرنا بہت اچھی بات، مگر اپنی عادت ایسے بھی بنائیں کہ کچھ عبادتیں ایسی کریں کہ میں جانوں اور رب جانے۔ یہ جو رات اٹھ کر دعا کا لطف ہے، رات اٹھ کر جو نماز پڑھنے کا لطف ہے نا، جب ساری دنیا سو رہی ہے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ علماء کہتے ہیں دن کے نوافل کے مقابلے میں رات کے نوافل افضل ہیں، کیونکہ رات سکون ہوتا ہے، رات رکعت قلبی ملتی ہے، سبحان اللہ، رحمت الہی چھماچم برستی ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ رات تہجد کی نماز کی عادت ڈالے۔ رمضان میں بن گئی تھی نا، سحری کے لیے اٹھتے تھے تو لوگ تہجد پڑھتے تھے، اللہ کرے کہ یہ عادت بن جائے۔ کبھی کبھی، اگر ہر روز نہیں ہو سکتا کم از کم کبھی کبھی کریں۔ اچھا، اگر ایسی کوئی عبادت ہو بھی جائے نا تو پھر سب کو بتائیں نا کہ رات اٹھا تھا تو جناب دعائیں بھی کی تو آنسو بھی بہائے۔ نہیں، کبھی کبھی ایسا کیا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے، اللہ سے باتیں کیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، کچھ دنوں پہلے ہی کی بات ہے، ایک شور اٹھا کہ ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا، اور جیسے ہی رمضان آیا مسجدوں کی رونقیں بڑھ گئیں، نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ ایک عجب سما تھا سحری کا، ایک روحانی منظر تھا افطار کا۔ نوجوان، بوڑھے، بچے، اسلامی بہنیں سبھی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت گیا، عشرہ مغفرت آیا، وہ بھی جدا ہوا۔ ہمیں لگا کہ ہم عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت میں ویسی عبادت نہیں کر سکے، اب آخری عشرے نقوب عبادت کر لیں گے، تاک راتیں بھی ہیں، مگر غفلت میں وہ آخری عشرہ بھی گزار دیا۔ رمضان ہمیں تڑپا کر، بہاریں لٹا کر، برکتیں عطا کر کے ہم سے اب جدا ہو چکا ہے۔ اب رمضان یقیناً اگلے سال بھی آئے گا، مگر یہ نہیں پتا کہ ہم اس رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہماری مغفرت ہوئی کہ نہیں۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، جن لوگوں نے تجھے راضی کیا ان کا واسطہ ہم سے راضی ہو جا۔ کہ رمضان وہ مہینہ ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو ایمان کے ساتھ ثواب کمانے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ اور اب شوال کا مہینہ آیا نا، حدیث پاک میں ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں روزے رکھے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ تو وہ روحانیت، وہ برکت جاری رکھنی ہے۔ ابھی جو روزے بھی رکھنے ہیں نا، انشاءاللہ نفلی روزے رکھیں گے، 6 روزے رکھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ برکت بھی حاصل ہو جائے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں ماہ رمضان کے بعد اب یہ 6 دن شوال کے، ضروری نہیں کہ ایک ساتھ رکھیں، شوال کے پورے مہینے میں رکھ لیں۔ رمضان سے پہلے بھی حرام روزی تھی، رمضان گزارنے کے بعد دوبارہ شوال سے وہی حرام روزی شروع ہو گئی ہے، تو پھر اس کا مطلب رحمت کی بارش میں وہ نہایا نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی بدلاؤ آیا نہیں ہے۔ رمضان تو بدلنے آیا تھا، ایک نئی زندگی دینے آیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمیں وہ نئی زندگی ملی یا ہم پھر اسی پرانی روٹین پر، وہی گناہوں بری عادتیں، وہی بری عادتیں، وہی نگاہوں کے گناہ، وہی زبان کے گناہ، وہی کانوں کے گناہ۔ یہ غور کرنا، اتنا بڑا انعام ملنے کے بعد بندے کو بدلنا چاہیے۔ مہینہ بندہ کہتے ہیں نا، کسی بیماری سے نکل کر آتا ہے تو بندہ کہتا ہے نہیں یار اب یہ کام نہیں کرنے، بیماری کے بعد مجھے پتا چلا کہ کتنا مشکل ہے، میں نے یہ والے کھانے نہیں کھانے، میں نے یہ والے، کسی بھی جگہ ایک مہینہ کوئی گزار لے، چاہے وہ ہاسپٹل میں گزار لے، چاہے کسی اچھی صحبت میں گزار لے، چاہے کئی اچھے کہتے ہیں نا انسٹیٹیوٹ میں گزار لے، تو اس کی زندگی میں خوب بڑا امپیکٹ آ جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے۔ ہمیں تو پورا مہینہ رحمت کے سمندر میں رکھا گیا تھا، رحمت کی بارش میں رکھا گیا تھا، صبح بھی رحمت، شام بھی رحمت، افطار بھی رحمت، سحری بھی رحمت، دعائیں قبول ہو رہی تھی، راتوں کو ایک عجب رونق تھی، ماشاءاللہ ہزاروں لاکھوں عاشقان رسول نے، بلکہ آل اوور دی ورلڈ دیکھے تو شاید کروڑوں لوگوں نے اعتکاف کیا۔ اب اعتکاف کرنے کے بعد بھی نہ بدلا، مسجد میں آنے جانے کے بعد بھی نہ بدلا میں، اور پھر ویسا ہی ہو گیا، تو پھر قصور کس کا ہے؟ قصور تو پھر میرا ہوا۔ یاد رکھیے، قصور بارش کا نہیں ہوتا، زمین کا ہوتا ہے۔ رحمت کی بارش تو برسی، جو زمین نرم تھی اس نے پھول اگا دی، جو زمین زرخیز تھی اس نے کھیت اگا دیے، اور جب پہلے ہی گندگی تھی تو بارش کی وجہ سے وہاں کیچڑ ہو جاتا۔ اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی آنسو، اس کی دعائیں، اس کے سجدے، اس کے صدقے، اس کی خیرات،
اس کے چہرے پر جو داڑھی سج گئی، سر پر جو امامے آ گئے، بہنوں نے جو پردے کی نیت کر لی، وہ آیا ہے بستی اجاڑنے، وہ آیا ہے ہم سے سب کچھ چھیننے۔ اب عقل مند وہ ہے جو شیطان کی باتوں میں نہ آئے، رحمان عز و جل کے رحمت کے سائے میں چھپ جائے، مسجدوں میں آتا رہے، نمازوں کی پابندی کرتا رہے، سنتوں پر عمل کرتا رہے، جی اگر چاہے بھی برائی کی طرف تو ان بری محفلوں کی طرف نہ جائے۔ آج میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت یہ سمجھے حدیثیں سنانے آیا ہوں۔ جب میں اس بیان کو تیار کر رہا تھا تو کہتا نا کہ بیان تیار کرتے کرتے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی۔ آج وہ حدیثیں ہیں کہ جب بندہ یہ عمل کرتا ہے، کچھ اعمال بتاؤں گا، کچھ حدیثوں میں ایسے اعمال بتائے گے کہ بندہ جب یہ عمل کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے۔ عمل تو بعد میں سنیں گے، فضیلت سن کے کیسی مزہ آ رہا ہے۔ اللہ مسکراتا ہے اپنے اس بندے کو دیکھ کر جو یہ عمل کرتا ہے۔ ہاں ایک وضاحت کر دوں کہ یقیناً اس کا مسکرانا ایسا نہیں ہے جیسے ہمارا مسکرانا ہے۔ اللہ پاک جسم اور جسم کے لوازمات سے پاک ہے، اس کی شان بہت اونچی ہے، مگر احادیث میں جب جہاں جائے لفظ آیا نا کہ رب مسکراتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ بندے کے اس کام سے بہت راضی ہو جاتا ہے، اس پر رحمتیں نازل فرماتا۔ سبحان اللہ۔ میں سوچ رہا تھا یہاں تک بتانے کے بعد آپ کو یہ کہہ دوں نا، اب جو بھی کام بتانا ہے وہ کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ بغیر بتائے بتا دوں کہ بھائی اب یہ کام بھی رب راضی ہو جائے گا۔ رب کا مسکرانا لفظ کیسا ہے جس کو کہہ رہے دل کی کڑیاں کھل اٹھے کہ زندگی میں کوئی کام ایسا کر لوں، کوئی ایک کام ایسا کر لوں کہ اللہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دے، یعنی اس کی رحمت مسکرائے اور اس کی طرف سے رحمتیں نازل ہو جائیں، وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہی زندگی کا حاصل ہے نا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آئیے آج مدری چل کے ناظرین آپ بھی ٹینشن ہو جائیں کہ وہ کام کون سے ہیں جس کو دیکھ کر رب کی رحمت ایسی راضی ہو جاتی ہے، رب اتنا راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آئیے ایک پہلی حدیث سنتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا ضحک ربک الی عبد فی الدنیا فلا حساب علیہ، جب تمہارا رب دنیا میں کسی بندے کو دیکھ کر مسکرائے تو روز قیامت اس سے حساب نہیں لیا جائے۔ ہائے ہائے، قیامت کے حساب سے بچ جائیں تو اور پھر کیا چاہیے؟ وہاں بلا حساب جنت میں داخلہ مل جائے۔ سبحان اللہ، یہ تو مزے کو مزہ آ جائے۔ تو اب کام کون سے ہیں سبحان اللہ جس میں رحمت خاص برستی ہے؟ سبحان اللہ۔ اور ابھی جن نیک اعمال کے بارے میں ہم سننے والے ہیں، یہ دو اہم فضیلتیں ہیں۔ جب بندہ یہ نیک کام کرتا ہے اللہ پاک اس سے انتہائی راضی ہو کر اس پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور ایسا خوش نصیب روز قیامت بلا حساب جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بھی بڑے پیارے انداز میں سیکھنے کو ملے گی۔ حضرت علی بن ربیعہ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک مرتبہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سواری پر سوار ہوئے، مجھے اپنے پیچھے بٹھایا اور حرا نامی علاقے کی طرف چل رہے تھے، چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھایا اور پھر پڑھا اے اللہ پاک میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے۔ کیسی پیاری التجا ہے، تو نہیں بخشنا ہے اللہ، تیرے سوا کون ہے؟ تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں یہ پڑھنے کے بعد مولا علی شیر خدا میری طرف دیکھے اور مسکرائے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین، آپ نے پہلے استغفار کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، پھر آپ میری طرف دیکھ کر مسکرائے، اس میں راز کیا؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنے پرانا ایک واقعہ سنانے لگے، اپنی ماضی کی یاد تازہ کرنے لگے، فرمانے لگے ایک مرتبہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوئے اور مجھے اپنے پیچھے بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا۔ مولا علی کو پیچھے بٹھایا نبی پاک نے اپنی سواری، اور ہم اسی جگہ یعنی حرا کا جو علاقہ ہے اسی طرف آ رہے تھے، اور چلتے چلتے میرے آقا علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا اللہم اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب احد غیرک، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کا بخش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من زوال نعمتك یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف. اللہم انا نسألک الامن یوم الخوف. ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ. ربنا حاسبنی حسابا یسیرا. ربنا حاسبنی حسابا یسیرا. یا میسر کل امر عسیر یسر میری امری یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے تیرے دربار پہ شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں. ہم مانتے ہیں مولا نے بڑے گناہ کیے، بڑی خطائیں کی ہیں، تجھے ناراض کرنے میں ہم نے کوئی کتر نہیں چھوڑی ہے. اے اللہ تیرے یہ گناہ گار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں. تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے مولا؟ تیرے سوا کون ہے جو گناہ گاروں کی بخشش فرمائے گا؟ اے معاف کرنے والے، ہمارے آج گناہوں کو معاف فرما. صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما. بس مولا آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے سزا کے لیے راضی ہو جا. ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے رے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہمارے دوست ابا کو بخش دے. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے. میرے مولا ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے. اے اللہ یہ نیکیوں میں جو سستی ہمیں آ جاتی ہے، اے اللہ یہ سستی دور کر دے. اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کے کام کا جذبہ عطا فرما دے، عبادت کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے. اے اللہ لوگوں کو خیر خواہ بنا دے. میرے مولا، میرے کریم مولا، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے. اے شفا دینے والے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے. قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے. میرے مالک روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے. اے اللہ رشتوں کے انتظار میں ہیں، اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے. جن کے رشتے ہو گئے مولا، ان کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما. بار بار یہ مقدس سفر ہمارا مقدر بنا دے. اے رب کریم، اے رب کریم، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بدمزروں کی بدمزری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیر سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں اور وائرسوں سے بچا. میرے مولا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے کریم، اے کریم، تیرے خزانوں میں کمی نہیں. آج جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے. جو یہاں آئے ہیں سب خوشحال ہو جائیں. میرے مالک اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس علاقے پر رحمتوں کا نزول فرما، اور اس مسجد کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کی خیر فرما. قبلہ امیر اہل سنت تک، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت تک، اور ہمارے والدین جن کی حیات ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم.
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.